السلام علیکم، غزالہ عنایت حاضر ہے۔ آج آپ کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ لے کر آئی ہوں۔ یہ نبیوں اور رسولوں کے قصے اور یہ تھوڑی سی ہسٹری میں اس لیے بیان کرنا شروع ہو گئی ہوں کیونکہ قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ رسولوں اور نبیوں کی واقعات پر، ان کی ہسٹری پر مشتمل ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ قصے ون بائی ون ڈسکس کر لیں گے، ایک تو ہمیں ہسٹری پتہ چل جائے گی، ایک یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سا گناہ، کون سی نیکی وہ کب سے دنیا میں شروع ہوئی ہوئی ہے، کوئی آج یہ نئے قصے نہیں ہو رہے، اور اس کے ساتھ ہم ایک قرآن کا بھی بڑا حصہ کور کر لیں گے، بعد میں اس کا لفظی ترجمہ بھی آسان ہوگا۔ تو سیدنا ادریس علیہ السلام جو تھے وہ تیسرے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے، دوسرے حضرت شیس علیہ السلام اور تیسرے حضرت ادریس علیہ السلام۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت ملی تو اس وقت آپ کی جو عمر تھی حضرت آدم کی وفات کے وقت آپ کی عمر 308 سال تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے فوت ہوئے تو ان کی عمر 308 سال تھی۔ یہ تیسرے نبی تھے اور ان کا تھوڑا سا میں حلیہ مبارک آپ کو ضرور بتاؤں، ان کی خصوصیات کیا تھی۔ عبرانی زبان میں ان کو ہرمس الحرامسہ کہتے تھے، جن کا مطلب یہ تھا کہ انتہائی تجربے کار اور بہت ہی مضبوط رائے والا بندہ، بہت مضبوط سوچنے سمجھنے والا بندہ۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نبیوں کی ایک خاص سنت ہے کہ یہ لوگ غور و خوض کرتے ہیں، میڈیٹیشن کیا کرتے تھے۔ تمام نبیوں رسولوں میں یہ بات تھی، جس میں حضرت موسیٰ کا کوہ طور پر جا کر سوچنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں بیٹھ کر سوچنا۔ تو حضرت ادریس خصوصی طور پر اس بات میں مشہور تھے کہ یہ غور و خوض کرنے والے اور انتہائی مضبوط رائے رکھنے والے، مضبوط فیصلے کرنے والے نبی ہیں۔ ان کے دور میں ہی پہلا جہاد ہوا تھا، انہوں نے سب سے پہلے جہاد کا ڈیسیژن لیا تھا۔ پہلا جہاد ان کے دور میں ہوا اور وہ پہلا جہاد انہوں نے کس کے خلاف کیا تھا؟ قابیل کے خلاف کیا تھا۔ قابیل وہ بندہ تھا جس نے دنیا میں پہلا قتل کیا تھا۔ قتل اس نے اپنے سگے بھائی حابیل کا کیا تھا۔ اس قتل کی وجہ وہ خوبصورت بہن، جو قابیل کی بہن تھی، بہت خوبصورت تھی، اور اس وقت رواج تھا کہ پہلا جو بہن بھائیوں کا جوڑا پیدا ہوتا ہے اس کی شادی دوسرے ٹائم پہ پیدا ہونے والے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ وجہ بنی، حابیل کو شادی اس خاتون سے کرنی تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ تو اس بات پر ان کا جھگڑا ہوا۔ قابیل نے کہا کہ میں خود ہی سے شادی کروں گا۔ لہٰذا یہ گناہ قابیل کا ہو چکا تھا، پہلا قتل، اور اس پہلے قتل کا عذاب یہ، وہ چیز پھر بندے کے نیچر میں شامل ہو جاتی ہے۔ وہ جب کوئی ایک بڑا گناہ کرتا ہے، چاہے وہ اس کی توبہ بھی کرتا ہے، یہ بعد میں رویا دھویا پچھتایا تو بہت، لیکن بہرحال اس کے نیچر میں ایک ظلم و زیادتی شامل ہو چکی تھی۔ تو قابیل یہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنا قبیلہ لے کر، لوگوں کو لے کر میدانی علاقوں کی طرف چلا گیا تھا، وہاں آباد ہو گیا تھا۔ اور یہ حابیل کا جو قبیلہ تھا وہ پہاڑی علاقوں میں آباد تھا۔ حابیل کے قبیلے کے مرد خوبصورت تھے، قابیل کے قبیلے کی عورتیں زیادہ خوبصورت تھیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں یہ انتہائی مضبوط اعصاب کے نبی تھے، اللہ کا پیغام قائم رکھنے والے تھے، اور ان کی تھوڑی سی جو پرسنالٹی ہے، ان کا حلیہ مبارک ایسا تھا کہ گندمی رنگ تھا، مناسب قد و قامت، گھنی داڑھی، چوڑا چکلا سینہ، مضبوط باوقار گفتگو، خاموشی پسند تھے، اور انتہائی سنجیدہ اور نظر کو نیچی رکھنے والے تھے۔ یہ ان کی کوالٹیز تھیں۔ انہی کے دور میں قلم پیدا ہوا۔ یہ قلم حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا، اور یہ لکھنے کی تاریخ، لکھنے کی بھی جو چیزیں، پھر انہی کے دور سے ان کا آغاز ہوا۔ اب آتے ہیں جہاد کی طرف، کہ پہلا جہاد حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں ہوا، اور معاملہ یہ بنا کہ قابیل کے علاقے میں، جو قابیل تھا، یہ لوگ وہاں کے لوگوں پر جہاں پہ جا کے آباد ہوا تھا، اس نے ایک ظلم و زیادتی اور فساد کا سلسلہ وہاں پر شروع کر دیا تھا، اور لوگ اس سے تنگ تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے بڑی دفعہ سمجھایا بجھایا، جیسے تبلیغ کی جاتی ہے، کیونکہ حضرت آدم تو سٹل ابھی تھے، زندہ تھے، تو یہ کام چل رہے تھے سارے کے سارے۔ جو آسمانوں سے دین آیا تھا وہ تو سارا ابھی ان کے پاس فریش تھا، ابھی تو اتنی چیزیں اس میں شامل ہی نہیں ہوئی تھیں، تو لہٰذا یہ سمجھاتے بجھاتے رہے، لیکن وہ لوگ نہ مانے، یعنی سرکشی پہ تیار ہے۔ تو پھر یہ جہاد کا ارادہ کیا گیا۔ ایک بڑا لشکر تیار ہوا حضرت ادریس کے زیر نگرانی، اور دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک پیادے تھے، ایک سوار تھے، حملہ کیا، اور کافی جنگیں ہوئیں، کافی کڑی جنگیں ہوئیں، اور ان جنگوں کے بعد انہوں نے اس کے قبیلے کو ہرا دیا۔ اس کے بعد مال غنیمت اور جو قیدی ہاتھ آئے، اس وقت مال غنیمت اور قیدی حلال نہیں تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غنیمتیں حلال کی گئی تھیں۔
بہرحال یہ سارے واقعات اس دور میں ہوئے۔ اب اس تمام واقعات کے اندر جو شیطان نے رول پلے کیا تھا تھوڑا سا اس کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ بیسیکلی قابیل تو چلا گیا تھا اپنا قبیلہ لے کر، وہ ایک دور کے علاقوں میں بات تھے، یہ پہاڑی علاقوں میں بات تھے۔ اب پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اسے پتہ تھا کہ وہ فساد کرنے والے، گناہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ جو حضرت ادریس کی سائڈ پہ یہ جو قبیلہ آباد ہے یہ ایمان والے لوگ ہیں، تو اب فساد کیسے برپا کیا جائے؟ شیطان کی اسکیمیں دیکھیں، شیطان جسٹ ایک اسکیم سوچتا ہے، ایک چھوٹا سا ٹول استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے ایک بہت بڑا فساد برپا کرتا ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے یہ اندازہ لگایا کہ وہاں کی قبیل کے علاقے کی عورتیں خوبصورت ہیں، اس علاقے کے مرد خوبصورت ہیں، تو اب کیا جائے؟ ان میں وہ تجارتی تعلقات پہلے وہ بنائے گئے تاکہ ان دونوں کا، ان علاقوں کا، ان لوگوں کا آپس میں میل جول ہو۔ میل جول کے بعد ظاہر ان کے ویک پوائنٹ اس کے اندر ابھارے گئے۔ ابھارنے کے لیے شیطان نے جو چیز استعمال کی اس دور میں وہ تھا میوزک۔ میوزک بھی اسی دور میں ایجاد ہوا، جیسے قلم حضرت ادریس کے دور میں ایجاد ہوا ہے، یہ بانسری اس دور میں ایجاد ہوئی۔ شیطان نے کیا کیا کہ اس نے ایک غلام کا روپ دھار کے یہ وہ قبیل کے علاقے میں جا کے بیٹھ گیا، بانسری بجانا شروع ہو گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بانسری کی دھن تو آج بھی لوگ سن کے بڑے مست ہوتے ہیں، لوگ اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح سے اس نے سب سے پہلے وہاں کی ایک کمزوری کے حسین مرد اور حسین عورتوں کی حسن کی کمزوری کو پہلے اس نے یوز کیا، پھر ان حسین لوگوں کے اندر عشق و محبت پیدا کرنے کے لیے اس نے میوزک کو یوز کیا، بانسری کو یوز کیا، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے جب یہ فتنہ بڑھا ہے، فتنے کی طرف کام جانا شروع ہوا، کیونکہ وہ عشق و محبت اور یہ چیزیں وہاں پر شروع ہو گئیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو جذبہ ہے نا، وہ اتنی بڑی بعد میں جنگ کا جہاد تک بات پہنچی، کیونکہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے سٹیپ بائی سٹیپ یہ فسادات وہاں پہ ہو گئے، جس کا ریزن یہ ساری چیزیں بنی۔ تو پھر وہ جہاد کی طرف کام چلا، حضرت ادریس علیہ السلام نے خیر جہاد بھی کیا، جنگ بھی کی، ان سب کو شکست بھی دے دی، ان کا مال بھی لوٹ لیا، سارا کچھ ہو گیا۔ لیکن ہم جو پوائنٹ یہاں سے نکالنے لگے ہیں، جو میرے ذہن میں آیا ہے کہ بیسیکلی آپ نے کسی بہت بڑے واقعے کے لیے شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان کا جو ایک اپنا رول ہوتا ہے، وہ صرف دیکھتا ہے کہ لوگوں کے اندر جا کے بیٹھ کے ان کو اسٹڈی کرتا ہے اور ان کی ویکنیسز کو دیکھتا ہے، اور اس کا سارا اٹیک صرف اس ویکنیس پہ ہوتا ہے۔ اب اس علاقے میں اس نے وہ خوبصورت مردوں اور عورتوں کی وہ چیزیں دیکھیں، اور میوزک کے ذریعے اس نے ایک کام چھوڑا، بیٹھ کے صرف بانسری بجانا شروع ہو گیا، اور یہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویکنیسز کو دیکھ کے شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے میں نے ان کو پکڑنا اور ایک بڑی تباہی کی طرف، کسی بڑی چینج کی طرف ان کو لے جانا۔ اور اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، دیکھیں نبیوں اور رسولوں کی سنت کیا رہی ہے کہ وہ صرف غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور قرآن میں بھی حکم ہے کہ آپ تدبر کریں، غور کریں اپنے آس پاس۔ آج اگر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں اپنے آس پاس تو ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ بہت بڑی بڑی قوموں نے جو بہت چھوٹی چھوٹی قوموں کو کھا لیا ہے، جو ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اس کے پیچھے انہوں نے کیا ٹول یوز کیا؟ یہ شیطان کا یہی والا ٹول یوز کیا نا، کہ سب سے پہلے دیکھو کہ ان کی ویکنیسز کہاں پر، ان کی ویکنیسز کو کسی بھی ایسے طریقے سے اٹیک کرو، جیسے شیطان نے ایک بانسری سے اٹیک کر دیا، تو ایسے طریقے سے اٹیک کر دو ان چیزوں کو کہ ان قوموں کو آرام سے